بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 160 غزوہ تبوک کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے متعلق ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کے ساتھ مقام حجر یعنی قوم سمود کے اس علاقے سے آگے کی طرف روانہ ہوئے، غضب کی گرمی اور پیاس کی شدت نے مجاہدوں کو نڈھال کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں پانی کی شدید قلت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فوراً قبول کی اور بارش عطا فرمائی تو سارا لشکر خوب سیراب ہوا۔ ایک منافق نے خوب سیر ہو کر پانی پیا تو ہم نے اس سے کہا، کیا یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی تجھے ہدایت نصیب نہیں ہوئی؟ وہ منافق بولا، اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ ایک بادل کا ٹکڑا آیا برس گیا بس، یعنی وہ اپنے نفاق پر قائم رہا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارض سمود سے روانہ ہوئے تو اگلے منزل پر پڑاؤ کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی گم ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو تلاش کرنے بھیجا۔ آپ کی خدمت میں اس وقت عمارہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو صاحب شرف و منزلت سردار تھے۔ انہوں نے بیعت عقبہ اور جنگ بدر میں شرکت کی فضیلت بھی حاصل کی تھی۔ ان کے خیمے میں زید نامی ایک منافق شخص تھا جو بنو قینقاع کا یہودی تھا۔ بعض روایت میں ہے کہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، مگر اس کے دل و روح سے یہود کی مکر و فریب کی بدبو نہ نکلی۔ یہ اپنی عادت پر قائم رہا اور منافقوں کا ہم نوا بن گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو تلاش کرنے کے لیے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو روانہ کیا تو یہ خیمے میں تھا۔ یہ منافق تو کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ تمہیں آسمانی خبریں دیتا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اسے خود اپنی گمشدہ اونٹنی کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یہودی کی اس بات سے آگاہ فرما دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حاضرین کو خبر دیتے ہوئے فرمایا، ان منافقا یقول ان محمدا یزعم انہ نبی وانہ یخبرکم بامر السماء ولا یدری این ناقہ۔ بے شک ایک منافق کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ وہ سچے نبی ہے، وہ تمہیں آسمانی وحی کی باتیں بتاتے ہیں مگر انہیں خود اپنی گمشدہ اونٹنی کا پتہ نہیں۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا عَلَّمَنِيَ اللَّهُ، یقیناً اللہ کی قسم مجھے صرف اتنا ہی علم ہے جتنا میرا اللہ مجھے بتاتا ہے۔ میرے اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ میری اونٹنی وادی میں فلاں گھاٹی پر ایک درخت میں لگام اٹک جانے کی وجہ سے رکی کھڑی ہے، جاؤ اور اسے لے آؤ۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس مقام پر گئے اور آپ کی بتائی ہوئی جگہ سے اونٹنی لے آئے۔ یہ سارا معاملہ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ہوا اور بعد میں وہ جب اپنے خیمے میں واپس گئے تو انہوں نے حاضرین کو یہ تعجب خیز واقعہ سنایا۔ انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ ایک منافق نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں فلاں فلاں گستاخانہ باتیں کی ہے۔ اسی خیمے میں موجود ایک شخص فوراً بول پڑا، اللہ کی قسم یہ باتیں تو زید نامی منافق نے کی ہے، آپ کے واپس آنے سے تھوڑی دیر پہلے یہی کہی تھی۔ یہ سنتے ہی صحابی رسول حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ نے اس منافق کو گردن سے دبوچا اور خیمے سے باہر پھینک دیا اور فرمایا، اللہ کی قسم مجھے معلوم نہ تھا کہ اتنا بڑا منافق میرے ہی خیمے میں موجود ہے۔ غور کیا جائے تو یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت تھی۔ اللہ ہمیں بھی ایسی محبت اور عقیدت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب کرے۔ اسی طرح غزوہ تبوک کو جاتے ہوئے راستے میں ایک عورت کا باغ آیا جس کے پھل پک چکے تھے اور اتارنے باقی تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا، اس باغ کا تخمینہ لگاؤ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے اپنے حساب بتائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کا تخمینہ 10 وسق تقریباً 1500 کلو گرام لگایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو حکم دیا کہ پھل اتارنے کے بعد اسے تول کر مقدار معلوم کر لینا، ہم واپسی پر تمہارے پاس آئیں گے، یعنی حساب پوچھیں گے اور عشر وصول کریں گے۔ مجاہدین جب واپسی پر وادی قرآن میں اس باغ میں پہنچے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا تمہارے باغ میں کتنی کھجوریں اتری ہے؟ اس نے عرض کی حضور آپ کے تخمینے کے مطابق 10 وسق ہوئی ہے۔ گویا یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ پھل اترنے سے پہلے ہی آپ نے بتلا دیا تھا کہ اس کا تخمینہ 10 وسق ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ دوران سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حجر اور تبوک کے درمیان ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے نکلے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ رفع حاجت کے لیے بستی سے دور نکل کر لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تھے۔ اس موقع پر بھی آپ معسکر سے دور نکل گئے۔ میں بھی پانی کا برتن لے کر آپ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے گیا۔ واپسی میں تاخیر ہو گئی، حتیٰ کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو خدشہ ہوا کہ سورج نکل آئے گا۔ ابھی تک میں نے فجر کی نماز ادا نہیں کی تھی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ جب انتظار طویل ہو گیا اور نماز میں دیر ہو گئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے گزارش کی کہ وہ نماز پڑھا دے، لہٰذا وہ آگے بڑھے اور نماز شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہو کر واپس آئے تو میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وضو کرایا۔ جب ہم لشکر کے قریب پہنچے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 1 رکعت پڑھا چکے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو سبحان اللہ کہہ کر امام کو متوجہ کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سبحان اللہ کہنے لگے تاکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے۔ قریب تھا کہ وہ اسی جذبے کے زیر اثر نماز توڑ دیتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ہاتھ کے اشارے سے حکم دیا کہ نماز جاری رکھو۔ وہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے آگاہ ہو کر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم پا کر وہ رکے اور نماز مکمل کرنے لگے۔ اس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 1 رکعت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں ادا کی۔ گویا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے جنہیں یہ شان اللہ نے عطا کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے، یہ غزوہ تبوک کے موقع پر سفر کے دوران۔ جب انہوں نے نماز مکمل کر لی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اٹھ کر اپنی دوسری رکعت مکمل کی اور سلام پھیرا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز با جماعت اور بر وقت ادا کرنے پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تحسین فرمائی، ان کے اس عمل کو سراہا اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو شاندار خراج تحسین سے نوازا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ مبارک ان کے لیے یقیناً عظیم الشان انعام کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنتم انہ لم یتوفى النبی حتی یؤمہ رجل صالح من امتہ، تم نے بہت اچھا کیا، بلا شبہ کوئی بھی نبی اس وقت تک فوت نہیں ہوا جب تک اس نے اپنی امت کے ایک صالح مرد کے پیچھے نماز نہ پڑھ لی۔ اسی طرح تبوک سے متعلق آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے چند پیشن گوئیاں ارشاد فرمائی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات حرف بحرف حق اور سچ ثابت ہوئے۔ جب بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشن گوئیاں پوری ہوتی تو اہل ایمان کو بڑی فرحت اور ایمانی تازگی نصیب ہوتی تھی۔ تبوک کا علاقہ بیابان صحرا تھا، پانی کی شدید قلت تھی، لیکن ان حالات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تبوک کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایک دن آئے گا یہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو کر خوب آباد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی آج بھی اپنی صداقت کے نظارے دکھا کر اہل ایمان کو تازگی بخش رہا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ دوران سفر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز ظہر اور عصر اور اس کے بعد مغرب اور عشاء جمع کر کے ادا کرتے۔ آپ نماز ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے نماز کے ساتھ پڑھتے اور اسی طرح نماز مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ جمع کر کے ادا فرماتے۔ ایک دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز عشاء کے بعد فرمایا انکم ستأتون غدا انشاء اللہ عین تبوک، تم کل تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ،
اور تم چاش کے وقت وہاں پہنچو گے، تم میں سے جو شخص وہاں پہنچ جائے وہ میرے آنے تک اس چشمے سے پانی مت نکالے۔ جب ہم صبح کے وقت تبوک کے چشمے پر پہنچے تو ہم سے پہلے 2 منافق شخص وہاں پہنچ چکے تھے۔ چشمے سے قطرہ قطرہ پانی نکل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، هل مسستما من مائها شیئا، کیا تم نے چشمے سے کچھ پانی نکالا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، ہم نے کچھ پانی لیا ہے۔ یہ دونوں منافق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے تیروں سے چشمے کی کھدائی کر کے پانی نکالنے کی مسلسل ناکام کوشش کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر شدید غصہ آیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں ڈانٹا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے قطرہ قطرہ جمع کر کے کچھ پانی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی میں اپنا مبارک ہاتھ اور چہرہ دھویا، برکت کی دعا کی، پھر وہ پانی دوبارہ چشمے میں ڈال دیا۔ جو ہی آپ کا بابرکت پانی ڈالا گیا، معاً چشمہ ابل پڑا اور بہت تیزی سے چلنے لگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جی بھر کر پانی پیا، اپنی سواریوں کو بھی خوب سیر کیا۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے معاذ، ان طالت بک حیا، اگر تمہیں طویل عمر ملی تو قریب ہے کہ تم اس علاقے کو باغات سے سرسبز و شاداب دیکھو گے۔ یہ سرزمین تبوک کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشن گوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عنایت ربانی سے پورا ہوا۔ تبوک جو کبھی صحرا ہوا کرتا تھا اور پانی کی بوند بوند کو ترستا تھا، آج سرسبز و شاداب باغات، بھرپور فصلوں اور عمدہ پھلوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ تبوک کی زرعی اجناس سعودی عرب کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ یہاں پیدا ہونے والے پھلوں سے کثیر زر مبادلہ کمایا جا رہا ہے۔ تبوک میں پیدا ہونے والے بہترین پھل، جن میں انگور، کھجور، سیب اور کینو وغیرہ شامل ہے، پورے ملک کو فراہم کیے جا رہے ہیں۔ موجودہ دور میں بھی تبوک کی زمین بہترین چارہ پیدا کرتی ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں کو تبوک کا چارہ فراہم کرنے کے لیے یہاں چارہ محفوظ اور پیک کرنے کے کارخانے لگ چکے ہیں۔ الغرض، تبوک سعودی عرب کے خوبصورت علاقوں میں سے ایک شاندار علاقہ ہے، جہاں ہر سال ہزاروں سیاح سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں۔ پھلوں کے باغات سے مزین یہ شہر اب اتنی شہرت اور ترقی حاصل کر چکا ہے کہ اسے پھولوں اور پھلوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خطبہ دیا، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔